سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں. ایک منٹ نہیں سر آپ کا نام یہ اور مائک عہدہ. بہت وہ ہے, بہت وہ لگ رہے ہیں, تھوڑا سا نیچے کر لو مائک. ہاں بالکل ایسے چہرے پہ. سر آپ کا نام اور عہدہ. کرا دے بھائی. میرا نام رشید امتیاز صدیقی ہے. میں ڈپٹی چیف انجینئر پاکستان ریلویز انفراسٹرکچر لاہور میں بیٹھتا ہوں. جیسے یہ دھماکہ ہوا اور اطلاعات پہنچی کہ ہائی جیک ہوئی ہے تو آئی واز ریشڈ ایٹ سائٹ. یہاں پر جو یہ ٹریک ہے جو آپ نے پوچھا کہ ہسٹری کیا ہے, یہ ٹریک جو پلان ہوا تھا وہ 1825 میں یہ پلان ہوا تھا. یہ برٹش ایرا کے ٹائم پر پلان ہوا تھا تاکہ رشیا جو ہے وہ یہاں پر انڈو پاک میں انویٹ نہ کر سکے. لیکن اس کی کنسٹرکشن جو ہے 1825 میں پلاننگ کے بعد جا کر کمپلیٹ ہوئی. مڈ آف 1875 یا 1880 تک جا کر اس کی کمپلیٹ ہوئی. اور آپریشن اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہے اس کا. سر اس بلاسٹ کے حوالے سے سچویشن بتائیں, اس ٹائم ٹریک کی کیا سچویشن ہے, کب تک ریپیئر مکمل ہو جائے گا اور سروس کب تک بحال ہوگی؟ اس بلاسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹوٹل 10 بوگیز ہیں, 11واں انجن ہے ہمارا. پیچھے کی جو 4 بوگیز ہے وہ آن ٹریک ہے, پیچھے سے انجن آئے گا, ان کو ریئر سائڈ وہ لے کر چلا جائے گا کوئٹہ یا مچ میں جا کر اسٹیبل کرے گا. ریسٹ آف دا پورا جو انجن پلس 5 کا جو لوڈ ہے وہ پورا کا پورا ڈریل ہے. کام تھوڑا مشکل ہے بیکاز آف کیونکہ یہ ٹریک کے کرو کے اوپر بھی ہے اور ہائی امپیکمنٹ بھی ہے, تو سیفٹیز وغیرہ ساروں کو انشور کرتے ہوئے. اور جو افیکٹڈ ٹریک ہے ہمارا وہ ہے 398 فٹ کا, جو ہم نے سروے وغیرہ سارا کر دیا ہے. ریکوائرڈ مٹیریل جو بھی ہے وہ ہم نے لوڈنگ وغیرہ کر کے پورا ریلیف میں رکھوا دیا ہے. جیسے ہی ہمیں سیکورٹی کلیئرنس ملے گی تو اس میں 2 طرح کے آپریشنز ہوں گے. فرسٹ جو ہوگا وہ ہمارا لوکو سائٹ سے ہوگا, ایک کوچ کو وہ اٹھاتے جائیں گے کرینوں کے ذریعے, جیکس کے ذریعے. اس کے ساتھ پیرالل جیسے جیسے اسپیس ملتا جائے گا ساتھ میں وہ ٹریک بھی ہمارا پیراللی وہ ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اس میں کیونکہ رمضان شریف بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہے, اور سن سیٹ کے بعد یہاں پر الو بھی نہیں کرتے کیونکہ سیکورٹی کلیئرنسز نہیں ملتی, تو ان ساری زیادہ سے زیادہ 8-9 گھنٹے کا ٹائم ہے. اگر صبح 8-9 بجے ہم یہاں پر سائٹ پر ہمیں سیکورٹی کلیئرنس کے بعد ایکسیس دے دی گئی اور کنٹینیوسلی 8-9 گھنٹے تک ہم اس کو فٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آل دا لیبر از اسٹینڈ بائی میں. ہمارے پاس پچھلی اسٹیشن پر مشکاف پر, پیرو کنڈری پر اور سبی میں اسٹینڈ بائی کھڑی ہے. پورا مٹیریل جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ سارا ہم نے لوڈنگ کر کے ریلیف ٹرین میں چڑھا دیا ہے. جیسے ہی ہمیں اسپیس ملے گا آفٹر سیکورٹی کلیئرنس وی اسٹارٹ دا کام ہو جائے گا. اور 17 مارچ تک ہے رہی سر ٹوٹل کام ہمارا 8 گھنٹے کا ہے. صبح اگر صرف ٹرین کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا, یہ کتنی سرنگوں سے گزرتی ہے اور کتنا دشوار گزار علاقہ ہے؟ یہ جناب پورا کا پورا جو بولان سیکشن ہے دریائے بولان کے ساتھ ساتھ آتا ہے. اس میں آلموسٹ آف دا جو سیکشن ہے اس کی اگر اسپیڈ ہم دیکھیں, کیونکہ اس میں بڑے کریٹیکل کروز آتے ہیں اور کروز جو 8 ڈگری 9 ڈگری کروز کے اوپر ہوتی ہے, اور اس میں دوسرا ہوتا ہے گریڈینٹس. گریڈینٹس اس سیکشن کا 1/25 ہے, جبکہ انٹرنیشنل جو ریکمنڈیڈ ہوتا ہے 1/20 اسپیڈ کے اوپر وہ 1/100 کے اوپر ہوتا ہے. گریڈینٹس اور کروز کی وجہ سے اس کی اسپیڈ تو 30-40 کلومیٹر ہے. یہ سیکشن جو ہے اس وجہ سے ایک بڑا, یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے پاکستان میں. جو جتنے کروز ہیں, جس طرح کی اس کی الائنمنٹس ہے, جس طرح کی سرنگ سے, اور پارٹیشن سے پہلے دنیا کے کافی ملکوں کے بندے آتے, خاص اس ٹریک کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, وزیٹرز آتے تھے. لیکن جہاں تک سرنگوں کا تعلق ہے اس پورے سیکشن میں 22 سرنگ سے رائٹ فرام سبی سے لے کر چمن تک کی میں بات کروں, جس میں لانگیسٹ جو ہماری سرنگ ہے 3.98 کلومیٹرز کی ہے, جو کوجیک ٹنل ہے جس کو شیلا باغ ٹنل کہا جاتا ہے. باقی یہ ساری چھوٹی چھوٹی سرنگ ہے. یہ جو سرنگ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ 8 نمبر سرنگ ہے. تھینک یو تھینک یو ویری مچ.